اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات کی جا رہی ہے، جس میں نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام عدل، خاندانی نظام، یہ آپ سماعت فرما چکے۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اور اس ماہ ربیع الاخر میں موجود نسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام کے خانقاہی نظام کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین محترم، اسلام کے جیسے اور بہت سے نظام، بہت سے معاملات میں اصول و ضوابط ہیں، ویسے ہی اسلام میں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی تربیت کے بھی اصول، قواعد اور ضوابط بتائے گئے ہیں، کیونکہ اسلام دراصل دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اقرار باللسان اور دوسرا تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، یعنی جو کوئی شخص کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد ظاہراً جب وہ اپنے آپ کو مسلمان بتائے تو اس کے ظاہر پر اسلام کے کون کون سے قوانین نافذ ہوتے ہیں، کن کن اصول و ضوابط کی اسے پابندی کرنی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ گزشتہ جمعوں میں سماعت فرما چکے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ تعلق رکھتا ہے تصدیق بالقلب سے، یعنی ظاہر کے بعد جب انسان اپنے دل سے بھی اس اسلام کی، اس دین کی تصدیق کرے تو اب دل کی تصدیق کے بعد اسے کن کن قوانین کا پابند ہونا پڑتا ہے، اور دل کی اسی تعلیم، دل کی اسی تربیت، دل کی انہی احکام کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے، احسان بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے فقر کے نام سے بھی آپ علیہ السلام نے اس تمام تر نظام کا ذکر فرمایا ہے، جس کا ذکر آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، اس حدیث مبارکہ میں اسی دل کے نظام کا تذکرہ ہمیں واضح ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، یعنی آپ کے اعلان نبوت کے بعد سے، اگر ہم دل کی تربیت گاہ کو دیکھیں کہ جہاں دلوں کی تعلیم، دلوں کی تربیت، دلوں کو بدلنے کا اہتمام کیا جاتا ہو، تو وہاں مکہ میں ہمیں دار ارقم نظر آتا ہے، اور مدینہ میں ہمیں مسجد نبوی اس معاملے میں دکھائی دیتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں لوگ حضور کے پاس حاضر ہوتے، آپ علیہ السلام ان کے قلب کو، ان کے دلوں کو پاک و صاف فرماتے، لوگ کلمہ پڑھتے، مسلمان ہوتے، پھر اسی دار ارقم میں حضور کی صحبت میں رہتے اور حضور ان کی نظریاتی تربیت فرماتے، ان کے دل کی اصلاح فرماتے، ان کے دلوں کو دین اسلام کی جانب پختہ فرماتے، اور وہی سب سے پہلی خانقاہ تھی جو دار ارقم میں نبی کریم علیہ السلام نے قائم فرمائی، کیونکہ خانقاہ کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جہاں دلوں کی تربیت اور دلوں کی اصلاح کا کام ہو، وہ خانقاہ ہے کہ جہاں دلوں کی تربیت و اصلاح کا کام نہ ہو، وہ جگہیں جہاں محض
ظاہر کی بات ہو تو ایسی کوئی بھی جگہ خانقاہ کہلانے کی حقدار نہیں ہے، کیونکہ خانقاہ کا ایک تصور جو ہمیں نظر آتا ہے بزرگان دین کی سیرت میں، ان کے کردار میں، تو خانقاہ کا تصور ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت و کردار میں جو دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ان خانقاہوں میں لوگوں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے باطن، یعنی ان کے دلوں کی تربیت اور ان کے دلوں کی اصلاح کی کوششیں کی جاتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، یہ تصوف کا نام ہے، یا تصدیق بالقلب یہ نام ہے دلوں کی اصلاح کا، تو علامہ اقبال نے اسی کو ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہ۔ یعنی جب یہ کلمہ زبان سے پڑھا ظاہر تک رہا تو ظاہر اسلام کے جو ظاہری احکام ہیں تو ان کا پابند ہوا، اور جب یہ کلمہ دل میں اتر گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کے دل میں اترنے کی برکت سے تجھے پوری دنیا میں، پورے جہاں میں یگانہ و یکتا، یہ بالکل ممتاز فرما دے گا۔ اور پھر اسی نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو اگر دیکھیں، الفقر فخری کو، کہ فقر میرا فخر ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی اس فرمان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان اپنے دل کی تعلیم کے ذریعے، اپنے دل کی تربیت کے ذریعے، اور اللہ رب کائنات کی خود اپنی محنت کے ذریعے اور رب کائنات کی مہربانی سے اس حد تک اپنے دل کی صفائی کرتا ہے، اس حد تک اپنے دل کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ فقیر بنتا ہے، اور فقیر بن کر پھر اسے دنیاوی مال و متاع میں، دنیاوی اسباب میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اس کا تمام تر تعلق رب کائنات کی ذات سے، تمام تر تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے، اور تمام تر تعلق اللہ رب کائنات کی تعلیمات سے جڑ جاتا ہے۔ وہ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو کر، دنیا اور ما فیہا سے اپنے آپ کو الگ کر کے، اس کی لالچ اور اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر صرف اور صرف رب کائنات کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس محبت کی وجہ سے اتنا کامل بنا دیتا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کا نام اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاتی ہے۔ ہم بزرگان دین کو دیکھیں کہ بزرگان دین کو، جن میں بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کو آج اس دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے تقریباً 1000 سال ہونے کو ہیں، لیکن اس 1000 سال کے گزرنے کے باوجود بھی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کا نام بھی زندہ ہے، آپ کی محبت بھی زندہ ہے، آپ کی تعلیمات اور آپ کے احکامات، یہاں تک کہ آپ کا فیض بھی بالواسطہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام تر کیسے ہوا؟ یہ یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اپنے دل کی تعلیم، اپنے دل کی تربیت پر پوری توجہ دی، اور پھر رب کا کرم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی حیات عطا فرمائی، ایسی زندگی عطا فرمائی کہ موت بھی ان کے نام کو نہ مٹا سکی، موت بھی ان کے وجود کو نہ ختم کر سکی، موت بھی ان کے فیض کو نہ روک سکی، بلکہ موت کے بعد، ظاہری وفات کے بعد، یہ فیض پہلے سے بڑھ کر جاری ہوا، یہ نام پہلے سے بڑھ کر دنیا بھر میں گونجا، یہ تعلیمات اور یہ احکامات پہلے سے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی کہ الفقر فخری کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا کہ فقر، حضور نے فرمایا کہ میرا فخر ہے، تو غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے اسی فخر کو اپنا فخر حضور کی طرز پر بنایا۔ پھر ہم اگر اسی خانقاہی نظام کو دیکھیں تو خانقاہی نظام میں، خانقاہوں میں اور اس نظام میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تعلیم، دوسرے نمبر پر تعمیر، اور تیسرے نمبر پر تزکیہ۔ جو سب سے پہلی چیز ہے تعلیم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف نئے آنے والے شخص کو خانقاہ میں قرآن یا قرآنی علوم کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآنی علوم کی
ان سے دل کو پاک و صاف کیا جائے، ان سے دل کو بالکل بری کر دیا جائے، اور ایسا بری کر دیا جائے کہ پھر کسی بھی خرابی اور خامی کا تصور بھی ذہن میں یا دل میں موجود نہ ہو۔ اور جب یہ تزکیہ حاصل ہوتا ہے تو پھر آتا ہے تیسرا رکن اور تیسرا ستون، یعنی تعمیر، کہ اب جب زمین خالی ہو گئی، اس پر جو برائیوں کی عمارت بنی تھی وہ عمارت ہٹا دی گئی، اب اس خالی زمین پر اسلامی تعلیمات کے مطابق شخصیت کو تعمیر کیا جائے، شخصیت بنائی جائے، ایک شخص کا کردار تعمیر کیا جائے۔ اور یہی وہ تین اصول ہیں کہ جن تین اصولوں کے بعد جب کوئی شخص خانقاہ سے باہر نکلتا ہے تو اس کی نماز کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ اور نماز کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ تصور کب قائم ہوتا ہے کہ جب انسان ان تین مرحلوں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی محبت دل میں ہو، دوسرے نمبر پر دل کی زمین سے تمام تر برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے، اور تیسرے نمبر پر اس خالی زمین پر اعلیٰ شخصیت کو تعمیر کیا جائے۔ جب یہ اعلیٰ شخصیت کی تعمیر مکمل ہوتی ہے تو پھر عبادات میں لذت بھی حاصل ہوتی ہے، پھر معاملات میں آسانی بھی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کرامات بھی عطا فرماتا ہے، پھر ایسا شخص لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی محبت بھی ڈالی جاتی ہے، پھر ایسے شخص کی موت کے بعد اس شخص کا نام اور اس کا کردار بھی دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم اگر موجودہ زمانے اور اس خانقاہی نظام کی تاریخ کا جائزہ لیں تو وہ اسلاف کہ جنہوں نے یہ پورا کا پورا سسٹم جنہوں نے تخلیق کیا، جنہوں نے اس پورے سسٹم کے اصول و ضوابط کو قائم کیا، جن میں حضور غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ اور ان جیسے اور بہت سے بزرگ کہ جو خانقاہی نظام کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے آج خانقاہی نظام لوگوں میں معروف و مشہور ہے، جب ہم ان کو دیکھیں تو ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا معیار کچھ اور ہے، ان کی تربیت اور ان کی تعمیر اور ان کے تزکیے کا اسٹینڈرڈ اور ان کے تمام تر معاملات کچھ اور نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ان کی اولاد کو دیکھیں اور ان کی نسلوں کو دیکھیں تو وہاں ہمیں ان کی نسلیں تین طبقوں میں نظر آتی ہیں، تین قسم کی ہمیں آج سجادہ نشین اور گدی نشین نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلاف سے آنے والی اس تمام تر وراثت کو وراثت نہیں سمجھا بلکہ امانت سمجھا۔ سب سے پہلے وہ لوگ کہ یہ وراثت تو منتقل ہوئی کہ والد کی جگہ پر بیٹا گدی پر بیٹھا، والد کی جگہ پر والد کے بعد بیٹا پیر بنا، یہ وراثت تو منتقل ہوئی، لیکن اس وراثت کے منتقل ہونے کے بعد ہمیں بہت کم لوگ ایسے دکھائی دیے کہ جنہوں نے اس وراثت کو امانت سمجھا، امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کی اور اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پورے کے پورے خانقاہی سسٹم کو آباد رکھا، اور انہی کے مرہون منت آج خانقاہی نظام موجود ہے۔ دوسری قسم ہمیں ان لوگوں کی نظر آتی کہ جنہوں نے جو شہزادگی کی بھیڑ چڑھ گئے، جنہوں نے اس وراثت کو وراثت ہی سمجھا، امانت نہ سمجھا، امانت سمجھ کر دوسروں تک نہ پہنچایا، بلکہ شہزادگی کی بھیڑ چڑھ کر انہوں نے محض اپنے آبا و اجداد اور اپنے اسلاف کی ان خانقاہوں کو محض کاروبار کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے اپنے آبا و اسلاف اپنے آبا و اجداد کی قبور، ان کے مزاروں اور ان کے مدفنوں کے سودے کیے، طرح طرح کے ریٹس فکس ہوئے، طرح طرح کی قیمتیں مقرر کی گئیں اور طرح طرح کے لوگوں کے آگے بچتے اور بکتے چلے گئے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمت تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمت تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن وہ تم ہو۔ یہ علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو اپنے آبا و اجداد کی اس پوری امانت کو محض وراثت سمجھے، اپنا حق سمجھا اور کسی اور کو اس حق میں شریک نہ کرنے کو سب سے بہترین ترجیح سمجھا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارا خانقاہی نظام درہم برہم ہوتا چلا گیا، گلی گلی کوچے کوچے میں خانقاہی کھلتی چلی گئی، ہر غریب کے کونے پر کوئی پیر بیٹھا نظر آیا، ہر شخص اپنے آپ کو کسی اعلیٰ قسم کی شخصیت کی نسل سے بتا کر اپنی اس پہچان کو کیش کروانے لگا، اور ہر شخص اس پہچان کے بلبوتے پر لوگوں
انہوں نے اس پورے کے پورے سسٹم کو وراثت محض سمجھ کر، محض اپنے آباء و اجداد کی جانب سے آنے والا اپنا حق سمجھ کر انہوں نے خوب دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ آئے کہ جو ان دوسرے والوں سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ انہوں نے تو ایک پورے خانقاہ کا ایک دروازہ کھول دیا اور دعوت دے دی کہ ہر وہ شخص کے جو تھوڑا بہت قرآن یا قرآن کا علم سمجھتا اور رکھتا ہو وہ اپنے پیر ہونے کا دعویٰ کر دے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے اپنی سیرت اور اپنے کردار کو دیکھا تو اپنے آباء و اجداد کے مطابق نہیں پایا۔ یہ سمجھ گئے کہ ہم اپنے آباء و اجداد اپنے اسلاف کے جانشین نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا اور نیا طریقہ یہ تلاش کیا کہ یہ علم دین حاصل کرنے کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے علم دین حاصل کیا، عالم کہلائے، اور عالم کہلانے کے بعد پھر انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کی اس تمام تر وراثت کو ایک بحیثیت عالم ہونے کے، آباء و اجداد کی وراثت اور اسلاف کی اس تمام تر حق کو اپنے نام کیا اور پھر تمام لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیا کہ ہر وہ شخص کہ جو قرآن اور قرآنی علوم حاصل کرتا ہو وہ اپنے پیر ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور یہ دروازہ یوں کھلا کہ جب ان کے ہم جماعتوں نے دیکھا، ایسے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جب ان کے ہم جماعتوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والا پڑھائی میں ہم سے بہت زیادہ کمزور، جب یہ شخص کردار میں ہم سے بہت زیادہ کمزور، جب یہ شخص پیر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور پیری انہوں نے اپنے اس ہم جماعت کی دیکھی کہ محض لوگوں کو دم درود کرنا، محض لوگوں پر دم کرنا، لوگوں کو تعویذ دینا، لوگوں کی مشکلات کو محض سننا، یہی پیری رہ گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، قرآن ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، تفسیر ہم بھی جانتے ہیں، حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے، تو محض پیری مریدی کو دم درود تعویذ میں قید کر کے انہوں نے اپنے پیر ہونے کے دعویٰ کر دیے۔ اور ہر قرآنی علوم سے واقف شخص کے لیے یہ دروازہ کھلا کہ ہر شخص نے جو قرآنی آیات سے واقف تھا، جو قرآنی احکام سے واقف تھا، جو احادیث اور احادیث کے فوائد سے واقف تھا، ہر اس شخص نے اپنے پیر ہونے کا اعلان کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی گلی کا کونا دیکھیں، کوئی نہ کوئی پیر ضرور بیٹھا ہے، لیکن وہ پیر وہی ہوگا کہ جس نے محض دینی علوم کو حاصل کیا، طریقت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں، طریقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، محض ظاہری علوم کے حصول کے بعد اپنے پیر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دور میں، آج کے اس دور میں، تمام تر تصوف سمٹ کر یا تو نمازوں میں آ گیا، یا تمام تر تصوف سمٹ کر صرف اور صرف درگاہوں میں مجالس منعقد کرنے اور صرف درگاہوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے میں ہی رہ گیا۔ وہ جو ایک خانقاہ کا تصور تھا کہ جو اسلاف نے ہمیں دیا تھا، جو حضور غوث اعظم نے ہمیں دیا تھا کہ ایک شخص جو گناہوں سے آلودہ خانقاہ میں داخل ہو، جب وہ نکلے تو اس کی عبادت کا معاملہ کچھ اور ہو، اس کی شخصیت کا معاملہ کچھ اور ہو، وہ آج کے معاشرے میں ناپید ہو چکا۔ اللہ ماشاء اللہ چند خانقاہیں آج بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آج کوئی شخص خانقاہ میں داخل ہوتا ہے، گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، خانقاہ میں داخل ہو کر خانقاہ سے لے کر کیا جاتا ہے؟ وہ صرف یہ لے کر جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہے، فلاں وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، فلاں چیز کیسے کرنی ہے، بس یہ چیزیں ہم نے خانقاہی نظام میں اور خانقاہی اصول و ضوابط سمجھ لی ہیں۔ جبکہ وہ تین چیزیں جو میں پہلے عرض کر چکا کہ سب سے پہلی چیز تعلیم، یعنی قرآن کی محبت دلوں میں پیدا کرنا، دوسری چیز تزکیہ نفس، یعنی زمین، دل کی زمین کو گناہوں پر مشتمل جو عمارت ہے اس عمارت سے پاک کرنا، اور پھر تیسری چیز اس خالی زمین پر ایک اعلیٰ شخصیت کو تعمیر کرنا۔ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ناپید ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کو اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اب نماز ادا کرنے والے بہت ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جن کی نمازیں رب کائنات کو، رب تعالیٰ کو مزید غضبناک کرتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قاموا کسالی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نمازیں رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اگرچہ نماز ہے لیکن یہ نمازیں رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں، کہ جو شخص قاموا کسالی کے دست پر کھڑا ہو، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو۔ پھر دوسری چیز اسی میں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر تیسری چیز اسی میں بیان فرمائی مذبذبین بین ذالک، وہ خود حیران و پریشان ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں یا کاروبار کا سوچ رہا ہوں۔ یہ تین چیزیں
سسٹم میں یہ تین چیزیں موجود ہیں یا نہیں؟ تعلیم قرآن یعنی قرآن سے محبت، تزکیہ نفس یعنی دل کی صفائی